ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز نے پختونخوا میں 2 مختلف آپریشنز میں 9 خارجی ہلاک کر دیے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ ISPR کے مطابق ضلع محمد میں فائرنگ کے تبادلے میں 7 خارجی مارے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز اور خارجیوں میں فائرنگ کا تبادلہ، 2 خوارج ہلاک ہو گئے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پشاور میں ایک اور عالم دین شہید۔ پختونخوا میں تھانہ اورمڑ کی حدود میں مسجد کے دروازے پر دھماکے میں زخمی ہونے والے مفتی منیر شاکر جاں بحق، واقعے میں 3 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکہ افطار سے کچھ دیر قبل مسجد کے دروازے پر ہوا۔ مفتی شاکر سمیت 4 افراد زخمی۔ ترجمان لیڈی ریڈنگ اسپتال نے بتایا مفتی شاکر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ وزیر اعلیٰ KP نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ کوئٹہ دھماکوں سے گونج اٹھا، مختلف مقامات پر 3 زوردار دھماکے۔ ایک دھماکہ کیرانی روڈ پر ATF کی گاڑی کے قریب ہوا، جس کے نتیجے میں 1 جوان جاں بحق، 7 اہلکار زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا۔ دوسرا دھماکہ کمرانی روڈ پر موبائل کی دکان پر ہوا۔ تیسرا دھماکہ ایئرپورٹ روڈ کے قریب ہوا۔ لاہور بڑی تباہی سے بچ گیا، کالعدم تحریک طالبان کا مبینہ خودکش بمبار گرفتار۔ برکی روڈ کے قریب CTD پولیس کی کارروائی، 1 دہشت گرد زخمی حالت میں فرار ہو گیا۔ ترجمان CTD کے مطابق خفیہ اطلاع کی بنیاد پر دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے کارروائی کی گئی۔ گرفتار خودکش بمبار کی شناخت حافظ شمس کے نام سے ہوئی۔ دہشت گرد بلوچستان کا رہائشی، تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے ہے۔ خودکش جیکٹ، سیفٹی فیوز وائر اور بارودی مواد برآمد۔ جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنائے جانے کے مقام پر ریلوے ٹریک اور اطراف کا علاقہ کلیئر کر دیا گیا۔ متاثرہ ریلوے ٹریک اور علاقے میں میڈیا کے نمائندوں کی رسائی دے دی گئی۔ ریلوے حکام نے بتایا ریلوے انجینئرنگ سمیت تکنیکی ٹیموں نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ ٹریک کی مرمت کا کام آج سے شروع کر دیا جائے گا۔ ریلوے ٹریک کی مرمت میں 8 سے 10 گھنٹے درکار ہوں گے۔ کوشش ہے ٹریک کی جلد مرمت کر کے ٹرین سروس بحال کی جائے۔ میرا نہیں خیال شریف اللہ کی حوالگی کا ٹرین واقعے سے کوئی تعلق ہو، دہشت گردوں کو دکھ ہوا شریف اللہ کو کیوں امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں PTI سانحہ جعفر ایکسپریس پر پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ اتنے روز گزرنے کے بعد بھی بانی PTI نے واقعے کی مذمت نہیں کی۔ بانی PTI دہشت گردوں کو افغانستان لائے اور اپنے اقتدار کی ضمانت لی تھی۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان پر سفری پابندیاں لگانا مناسب نہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا، ملک کے اندر ہوں یا باہر چھوڑا نہیں جائے گا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پریس کانفرنس، کہا جعفر ایکسپریس واقعہ افسوسناک ہے، کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سوچنا ہوگا دہشت گردی نے دوبارہ سر کیوں اٹھایا۔ CPAC پوری دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ بھارت افغانستان کو استعمال کر کے پاکستان میں عدم استحکام چاہتا ہے۔ وزیر ریلوے کا جعفر ایکسپریس کے ہر شہید کے خاندان کو 52 لاکھ کی مالی امداد دینے کا اعلان۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جعفر ایکسپریس پر حملے کی سخت مذمت کر دی۔ سلامتی کونسل کا عالمی قوانین اور قراردادوں کے تحت پاکستان سے تعاون کرنے پر زور۔ متاثرہ خاندانوں، پاکستانی حکومت اور عوام سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ سلامتی کونسل کا دہشت گردی کو بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرات قرار دینے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں حالیہ سطح پر برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی کریں گے، جامع پیکیج کی حتمی شکل دے رہے ہیں، اعلان جلد ہوگا۔ پیٹرول کی قیمت 255 روپے 63 پیسے فی لیٹر برقرار۔ پیٹرولیم مصنوعات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، قیمتیں آئندہ 15 روز کے لیے نافذ العمل ہوں گی۔ IMF سے مذاکرات کامیاب، پاکستان کو 2 ارب روپے ملنے کا امکان۔ عالمی مالیاتی ادارہ پاکستان میں معاشی اقتصادی بحالی پر مطمئن۔ پاکستان نے موجودہ قرض پروگرام پر سختی سے عمل کیا۔ پاکستان کے ساتھ بات چیت مثبت رہی، مزید بات چیت آن لائن جاری رہے گی۔ IMF کا پاکستان سے متعلق اعلامیہ جاری، کہا گیا کہ پاکستان اور IMF نے سٹاف لیول معاہدے کے لیے نمایاں پیش رفت کی۔ پاکستان کے ساتھ تعلیم کے فروغ، سماجی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے پر تبادلہ خیال ہوا۔
سابق چیف جسٹس کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، 190 ملین پاؤنڈ قومی خزانے میں منتقل ہو چکی ہے، یہ وہی رقم ہے جو برطانیہ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کو ایک عظیم ملک بنائیں گے، محنت اور کوششوں سے ہر خواب کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ دانش یونیورسٹی کے پہلے سیشن کا آغاز اگلے سال 14 اگست کو ہوگا، تمام صوبوں کے بچے یہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے۔ پاکستان کو نالج اکانومی بنانے جا رہے ہیں، نوجوان دانش یونیورسٹی سے مستفید ہوں گے، دانش یونیورسٹی کو جدید خطوط پر استوار کریں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا دانش یونیورسٹی کے سائٹ ریویو کی تقریب سے خطاب، کہا دانش اسکول کے منصوبے پر تنقید کی جاتی تھی، شہباز شریف نے ملک میں دانش اسکولوں کا ماڈل متعارف کرایا۔ ادارے عوام کے 190 ملین پاؤنڈ سے تعمیر کیا جا رہا ہے، منصوبہ غریب بچوں کے لیے لایا جا رہا ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے، ہمیں سب سے پہلے مقامی سرمایہ کاری پر توجہ دینی ہوگی۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کا تقریب سے خطاب، کہا وزیراعظم مقامی تاجروں کے لیے بہتر اقدامات کر رہے ہیں، ماضی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے صنعت کو نقصان پہنچا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ویژن پاکستان کی خوشحالی ہے، وزیراعظم کاروباری شخصیات کے مسائل سمجھتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر بدھ کو سعودی عرب روانہ ہوں گے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیراعظم سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے، پاک سعودی معاشی اور تجارتی تعلقات پر بات چیت ہوگی، ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا نئی سفری پابندیوں کی فہرست پر غور، 41 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیوں کی تجویز۔ امریکی میڈیا کے مطابق متوقع سفری پابندی والے 41 ممالک کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا، 10 ممالک کو اورنج لسٹ میں شامل کرنے کی تجویز۔ اورنج لسٹ میں پاکستان، بیلاروس، ہیٹی، میانمار، روس اور ترکمانستان بھی شامل۔ اورنج لسٹ والے ممالک کے شہریوں پر سیاحت اور اسٹوڈنٹ ویزا کی پابندی ہوگی۔ گرین کارڈ ہولڈرز کو امریکہ میں مستقل رہائش کا حق حاصل نہیں، آئندہ مہینوں میں بڑی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی متوقع۔ امریکی نائب صدر نے گرین کارڈ ہولڈرز کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہا گرین کارڈ ہولڈرز امریکی شہریوں جیسے حقوق کے مالک نہیں ہیں، میرے نزدیک یہ معاملہ بنیادی انسانی اظہار کا نہیں بلکہ قومی سلامتی کا ہے۔ اسٹوڈنٹ ویزے کے حامل افراد پر بھی سختی کی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کی سندھ کونسل کا اجلاس، صوبائی ڈویژنل اور ضلعی عہدیداران سمیت ارکان پارلیمنٹ اور ٹکٹ ہولڈرز کی شرکت۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اجلاس کے تمام اراکین نے دریائے سندھ پر کینالوں کے منصوبے کے خلاف قرارداد کو مکمل اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ جعفر ایکسپریس سانحے کی مذمت کی قرارداد بھی منظور۔ اس کے علاوہ اجلاس میں صوبے کی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ جعلی وفاقی حکومت پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردیوں کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی، ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، جعلی حکومت خواب غفلت میں پڑی ہے۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف کی حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں نہ وفاقی حکومت خود افغانستان سے مذاکرات کر رہی ہے نہ ہمیں کرنے دے رہی ہے، وفاقی حکومت پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ تحریک انصاف کے دور میں نواز شریف کے جاری کردہ منصوبے روکے گئے، ترقیاتی منصوبوں پر بھونڈی سیاست کی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا وزیراعظم شہباز شریف نے دن رات ایک کر کے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، آنے والے مہینوں میں بجلی کے نرخوں میں کمی لائیں گے اور پاکستان کو کمزور کرنے والے ناکام ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ 21 مارچ کو سماعت کرے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے سابق وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواست سے سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس سید شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کریں گے۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا کر مقدمات میں نامزد کیا گیا۔
حقائق کے برعکس مقدمات کو درج کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، تھانہ شادمان، جلاؤ گھراؤ سمیت دیگر مقدمات درج ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر اور دیگر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما بانی سے ملاقات کے لیے بنائے گئے میکینزم پر عمل نہیں کر رہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والے 8 رہنماؤں کی فہرست پیش کی۔ ایکس پر پابندی کے خلاف درخواستوں پر وفاقی وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کے ذمہ دار افسران کو بھی ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، بتایا جائے پابندی کے باوجود کون سے حکومتی ادارے ایکس استعمال کر رہے ہیں، ایکس کی قانونی حیثیت سے متعلق بھی آگاہ کیا جائے۔ جسٹس علی ضیاء نے استفسار کیا، ایکس بلاک ہونے کے باوجود استعمال ہو رہا ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ سماعت 20 مارچ تک ملتوی۔ مصطفیٰ عامر کے قتل کے ملزم ارمغان کے خلاف گھیرا تنگ۔ پروسیکیوشن نے ارمغان کے خلاف درج تمام مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ بتایا جائے ارمغان کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں اور ان کیسز کا اسٹیٹس کیا ہے۔ ملزم ارمغان کے خلاف منشیات فروشی، وکیل کو دھمکانے اور دیگر وارداتوں کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ بی آر ٹی پروجیکٹ کو مقررہ وقت سے پہلے مکمل کریں گے۔ بی آر ٹی سے شہری مستفید ہوں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں، چاہتے ہیں شہری اچھی اور ایئر کنڈیشن بسز میں سفر کریں۔ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا حکومت کا کام ہے، دن رات کام جاری ہے، ہمیں کسی تشہیر کی ضرورت نہیں۔ شمسی توانائی صارفین کو 10 روپے فی یونٹ پر بجلی فروخت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کی متبادل انرجی کی نئی پالیسی کو مسترد کر دیا۔ شازیہ مری کہتی ہیں اقدام پاکستان کے قابل تجدید توانائی کے مستقبل پر غداری ہے۔ وفاقی حکومت ملک کے توانائی میں خود کفیل بنانے والوں کو سزا دے رہی ہے۔ نئی پالیسی پاکستان کی شمسی توانائی کی صنعت کو تباہ کر دے گی۔ رہتے ماں میں بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین وفی کشمیر وفی برما وفی لبنان وفی کل۔ سحر و افطار میں تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول کی پر نور محافل۔ سکون رمضان کی خصوصی نشریات نے سما باندھ دیا۔ NTN نیوز کی سکون رمضان افطار ٹرانسمیشن کی رونقیں جاری، میزبان اور علماء کرام کی مختلف موضوعات پر خصوصی گفتگو۔ تلاوت کلام پاک کا شرف قاری حافظ محمد ثانی نے حاصل کیا۔ نعت خان زین خان نے خوبصورت کلام سے دلوں کو منور کیا۔ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد پاکستان میں سونے کی قیمت میں معمولی کمی۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 300 روپے کمی کے بعد 3,13,700 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کے بھاؤ 257 روپے کم ہو کر 2,38,947 ہو گیا۔ پاکستان میں صاف پانی کے برانڈز بھی محفوظ نہیں۔ ملک بھر میں 27 منرل واٹرز برانڈ کا پانی مضر صحت قرار۔ بعض برانڈز میں سوڈیم، آرسینک اور پوٹیشیم مقررہ مقدار سے زیادہ پائی گئی۔ کینسر، گردوں، دل اور پیٹ کی امراض میں مبتلا ہونے کے علاوہ اعصابی نظام بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔ منگلا ڈیم میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول تک پہنچ گئی۔ ترجمان وابڈا کے مطابق منگلا ڈیم میں پانی کی سطح 1050 فٹ پر آ گئی، جس کے بعد پانی کا اخراج بند کر دیا گیا۔ تربیلا ڈیم ڈیڈ لیول سے صرف 3 فٹ اونچا رہ گیا۔ آئندہ 36 گھنٹوں میں ڈیڈ لیول تک پہنچنے کا امکان۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح 1400 فٹ تک گر گئی ہے۔
شہر قائد میں عید کی مناسبت سے بازاروں میں رش بڑھنے لگا۔ رش کم کرنے کے لیے 3 تلوار پر رکشہ ٹیکسی کا داخلہ ممنوع۔ طارق روڈ اللہ والی سے اتحاد سگنل تک رکشہ اور ٹیکسی کا داخلہ بند۔ صدر فوارہ چوک سے جی پی او اور سنگر چوک سے زیب النساء تک رکشہ ٹیکسی نہیں جا سکے گی۔ ملینیم ڈگ روڈ سے آنے والی ٹریفک ملینیم برج سے نیپا جا سکے گی۔ ٹریفک پولیس نے پلان جاری کر دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں لوٹ و آر کی وارداتوں میں اضافہ۔ مزاحمت پر فائرنگ سے 7 افراد زخمی۔ فیڈرل بیریا میں واٹر پمپ کے قریب ڈاکوؤں نے آن لائن بائک سروس رائڈر سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد زخمی۔ کورنگی سیکٹر 6 اور نیو کراچی سیکٹر 5 میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق۔ اتحاد ٹاؤن ماربل فیکٹری کے قریب پولیس مقابلے میں 1 ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ 3 ملزمان فرار ہو گئے۔ گلوکارہ نصیب الار اور ان کے شوہر کے درمیان صلح ہو گئی۔ گلوکارہ کے بھائی کا کہنا ہے بہنوئی غصے کا تیز ہے جسے سمجھا بجھا کر معاملہ حل کر دیا۔ گلوکارہ کی شوہر کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی تصدیق، کہا شوہر کے خلاف مقدمہ واپس لے لیا ہے۔ طالبان میں اختلافات۔ افغانستان کے وزیر داخلہ سراج حقانی عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق سراج الدین حقانی نے افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ اخندزادہ کو استعفیٰ بھجوا دیا، جو قبول کر لیا گیا۔ حقانی نیٹ ورک اور طالبان قیادت کے درمیان خواتین کے حقوق پر اختلافات ہیں۔ سراج الدین کے مستعفی ہونے سے متعلق طالبان حکومت کا کوئی بیان نہیں آیا۔ اسرائیلی بربریت نہ تھم سکی۔ اسرائیلی فورسز کا ڈرون حملہ، صحافی سمیت 9 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی بحریہ نے غزہ کے ساحل پر بمباری کی۔ حماس کا کہنا ہے نیتن یاہو جنگ بندی میں کامیاب، نفاذ سے خوفزدہ ہیں۔ غزہ کی پٹی کے محاصرے سے رہائشی اور اسرائیلی قیدی بھوک سے مر رہے ہیں۔ حماس نے 4 اسرائیلیوں کی لاشوں کی واپسی مذاکرات سے مشروط کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے مذاکرات اور اسرائیل کی دوہری شہریت رکھنے والے قیدی کو رہا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ لاشوں کی واپسی امن مذاکرات سے مشروط کر دی۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ نیو جرسی کے رہائشی ایڈن الیگزینڈر کو رہا کر سکتا ہے۔ حماس نے غزہ میں دوران قید ہلاک ہو چکے تھے۔ ہمیں یوکرین امن معاہدے کے دفاع کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ امن معاہدے کے لیے روس پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ روسی صدر پیوٹن امن کے لیے سنجیدہ ہیں تو انہیں یوکرین پر ظالمانہ حملے روکنے ہوں گے۔ ہمیں پائیدار امن کی تیاری کرنی ہوگی اور اس کے لیے دباؤ بڑھانا ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی میڈیا پر تنقید۔ امریکی چینلز اور اخبارات کو بدعنوان قرار دے دیا۔ کہتے ہیں مختلف میڈیا میرے خلاف 97% بولتا ہے۔ میڈیا ججوں پر اثر انداز ہو کر قانون تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میڈیا کا یہ کردار غیر قانونی ہے، اسے روکنا ہوگا۔ روس سے متعلق مثبت خبریں آ رہی ہیں۔ امید ہے روس یوکرین جنگ پر ڈیل کر لے گا۔ قومی ٹیم کا ایک اور امتحان۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز کا پہلا میچ آج کھیلا جائے گا۔ کرائسٹ چرچ میں قومی ٹیم کا پہلا ٹریننگ سیشن مکمل، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس۔ قومی ٹیم 5 T20 میچوں کی سیریز کا آغاز اوول کرائسٹ چرچ سے ہوگا۔ پاکستانی وقت کے مطابق میچ آج صبح 6:15 بجے شروع ہوگا۔ فخر زمان اور سائم ایوب کی کمی محسوس ہو گئی۔ نئی ٹیم ہے، نیا کمبینیشن بنانے کی کوشش ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف اچھی کرکٹ کھیلیں گے۔ پاکستانی T20 کپتان سلمان آغا کی پریس کانفرنس، کہا اوول گراؤنڈ کی پچ بظاہر گرین لگ رہی ہے لیکن یہاں اسپنرز کو مدد ملے گی۔ حارث رؤف اور شاہین آفریدی دونوں ہمارے اہم بالر ہیں، دونوں سیریز جتوانے میں کردار ادا کریں گے۔ بھارتی ٹیم کے کپتان روہت شرما کو چیمپئنز ٹرافی جیتنے کا انعام مل گیا۔ روہت شرما کو ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق روہت شرما انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کپتانی کریں گے۔ اور ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کے بعد جاتی سردی لوٹ آئی۔ بالائی علاقوں کالام، کاغان، مہوڈن میں پہاڑوں پر برف باری۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری۔ موسم حسین ہو گیا۔ سوات، مینگورہ، مالم جبہ اور دیگر علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات کے بالائی علاقوں میں بلند و بالا پہاڑوں پر برف باری متوقع۔